آج کے ریڈیو شو میں آپ تمام کو خوش آمدید، ویلکم۔ ہے ذرا رکو بی بی، تمام کون؟ یہاں تو صرف میں ہوں اور تمہارا یہ مائک۔ نانی، یہ ریڈیو شو ہے، یہاں پر ہم لائیو یہاں ہمیں سب سن رہے ہیں۔ پہلے کیوں نہ بتائی یہ بات، بس انٹرویو اور کچھ سوال کہہ کر لے آئی۔ تمہاری جو جنریشن ہے نا، یہی مسئلہ ہے ان کا، بڑوں سے کھل کر بات نہیں کرتی۔ جی لسنرز، ملیے نانی ٹخو سے، یہ ہمیں اپنی روشن خیالی اور کارآمد نصیحتوں سے نوازیں گی۔ او بی بی سن لو، روشن خیال تو میں ہوں، لیکن نصیحتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی صدی یہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف گوگل استاد کی دنیا ہے، یہاں ہماری کیا ہی قدر ہو۔ نانی ٹخو، ہمارے لسنرز کو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ نے کیا تعلیم حاصل کی، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں بتاؤ کہاں سے ہو؟ اور کیا تمہارے لسنرز نے، تمہارے سننے والوں نے مجھے دعوت پر بلانا ہے اپنے گھر؟ نا بی بی نا، زمانہ بڑا خراب ہے، اپنے اتے پتے راز میں ہی ہو تو بہتر رہے۔ اور رہی بات تعلیم کی، سن لو، عمر کے 75ویں سال میں ہوں، کوئی اعلیٰ ڈگری تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہاں، وقت نے اور رشتوں نے بہت کچھ مجھے سکھایا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ آپ کتنی زبانیں جانتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کتنی لینگویجز جانتی ہے؟ ہمارے دور میں ہندو مسلم مل جل کر رہا کرتے تھے، پڑوسی ہوا کرتے تھے ہم، ان کی دیوالی ہمارے گھر اور ہماری عید ان کے گھر، بس سمجھ لو اتنی غربت تھی ہم میں کہ انہوں نے ہماری اردو سیکھی، شکریہ کہنا سیکھا، روزہ بھی رکھا۔ आम्ही त्यांच्याकडून मराठी बोलणं शिकले, त्यांच्या सोबत दिवाळीचा फराळ बनवला, तिल गुड घ्या आणि गोड गोड बोला हे आम्ही शिकले। اور انگریزی زبان تو ناتی پوتوں سے سیکھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انگریزوں نے بہت کچھ سکھایا۔ بہت کچھ؟ میں سمجھی نہیں۔ گڑ کو ہٹا کر شکر لے آئے، شکر لے آئے، درجنوں بیماریاں بھی لے آئے، جیسے کینسر جو ہر تیسرے کو ہو رہا ہے، مشکل سے ریاضی، مشکل سے سائنس لے آئے، ہماری ہندوستانی تہذیب کو چھٹا درجہ دے کر یہ مشکل سے تھیری اور تجربے لے آئے۔ ہماری راشٹر بھاشا ہندی ہے، لیکن امتحان ہمیں مونٹیسری سے لے کر تو ڈاکٹری تک انگریزی میں دینے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ نہ جی نہ، ہم تو غلام ٹھہرے، آزاد تو نہ ہوئے۔ نانی، ذرا آپ تھوڑا سا پانی پی لیجئے گا، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ارے یاد دلایا تم نے، صحت بھی کھا لی ان انگریزوں نے ہماری، ایسی ایسی دوائیں لے آئے انگریز کہ پیٹ میں گویا آگ لگ جائے کھانے کے بعد۔ تم بتاؤ بی بی، کتنے گھریلو نسخے تم استعمال کرتی ہو سردی کھانسی کے لیے؟ جی میں وہ کچھ خاص تو نہیں، دراصل۔ بی بی چپ کرو، ہمارا ملک اور اس کے جنگل آیوروید اور جڑی بوٹیوں سے بھرے پڑے ہیں، طرح طرح کے پھولوں کے رس سے آج بھی دوائیں بنتی ہے، لیکن ہماری عقل کو دیمک جو لگا لی ہم نے، کہاں وقت ہے تمہارے پاس خود کے لیے؟ جلدی کوئی کیمیکل والی دوا کھا لی، نوکریوں پہ یہ جا اور وہ جا، بچے چھوڑے ڈے کیئر کی نظر، واہ رے تہذیب۔ سامعین، لسنرز، ہماری مہمان نانی ٹخو 19ویں صدی سے تعلق رکھ کر بھی جدید دور کے حالات سے خوب واقف ہے، اور یہ ہمارے لیے قابل ہوسٹ بی بی، تعریف نہ کرنا میری،
शोहरत मुझे पसंद नहीं है। रही बात मालूमात की, तो आज भी अखबार हमारी ही नस्ल पढ़ती है, न्यूज़ भी हम ही देखते हैं और रिसाले मैगज़ीन भी हम ही पढ़ते हैं। तुम्हारी कामयाबी रट्टा मारी में है। अखबारों से दीगर मुताले से तुम्हारा क्या, लिया मोबाइल और बस एक उंगली लगाई, ये देख और वो देख। नानी टखू, अपना वक्त गुजारने के लिए आप क्या क्या करती है? वक्त गुजारते नहीं हम बीबी, जीते ज़रूर है हर लम्हे को। कैसे का जवाब तुम्हें देकर मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना। बस ये समझ लो कि ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और तुम्हारा ये यूट्यूब, ये शैतान हमारे दौर में न थे। यही शैतानों ने तुम्हें मादा परस्त बना दिया। तुम्हारे पास खुद में झांकने की फुर्सत कहाँ। अपने बड़ों से तुम जान चुराते हो। घर के कामों को निपटाने तुम मशीनें ले आए। तुमको बढ़तर नजर आना है, हर महफिल में सामने वाले को नीचा दिखाना है। तुम्हें वीडियो बना बना कर शोहरत कमानी है। बेहया गानों से, फिल्मों से तुम्हें अब शर्म नहीं आती। वो क्या कहते हैं ना, तुम्हें सब नॉर्मल लगता है। हमारा दूरदर्शन नेशनल टीवी चैनल ही बहुत अच्छा हुआ करता था। हाय वो दिन जाने कहाँ खो गए। मैं शर्मिंदा हूँ नानी अपनी टीम के साथ कि हमने। तुम्हारी शर्मिंदगी भी अगले लम्हों की मेहमान है। ये वापस सर्द पड़ जाएगी, क्योंकि अपने रब से मिलने की तुम्हें परवाह जो नहीं है। बुरा मत मानना बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं मेरी आवाज़ सुनने वाले हर इंसान से कह रही हूँ। हमारे लिसनर्स आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है। मेरा मतलब है आपके कितने बच्चे हैं वगैरह वगैरह। मेरी नानी को 12 बच्चे थे। किसी महफिल में किसी ने उनसे कहा कि हमारे लिए दुआ करना कि एक और बच्चा हमें हो जाए, अब की बार बेटा हो जाए। नानी ने कहा, ना तुम्हारे एक काम का, ना मेरे 12 मेरे काम आए। काम तो बच्चे ही आए होंगे। मेरा मतलब है 12 बच्चे, तो उनमें से कोई तो खिदमत गुजार होगा ही। तुम्हारी अक्ल पर तो मट्टी पड़े। तुम्हारी आला तालीम मेरे नानी का एक जुमला समझ ना पाई। नानी का मतलब यही था जो आज नज़र आ रहा है। अपने वालिदैन, अपने बड़ों के लिए वक्त नहीं। नौजवानों को ना ही कदर है अपने बड़ों की। कोई निकल कर बड़े बड़े शहरों में गया, कोई लंदन तो कोई अमेरिका चला गया, और पैदा करने वाले माँ बाप रह गए तन्हा। वो क्या कहते हैं, केयर टेकर की नज़र। नानी आपको बता दूं कि कई बच्चे हैं जो अपने वालिदैन के साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। कई नौजवान सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं, कई नौजवान अखबार भी पढ़ते हैं, रिसाले भी पढ़ते हैं। कई लोग टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन का, कैमरों का और इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप है कि बस मनफी तासुरात दिए जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारा ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया। पते की बात तुमने अब पूछी है। बेशक बहुत अच्छी तब्दीलियाँ हुई है, बहुत तरक्की, अच्छी सिमत हमने कर ली है और कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कामयाबी के गीत मैं और तुम गाते रहोगे तो हम इसी में मुतमईन हो जाएंगे कि हमने बहुत कुछ बेहतर कर लिया। और मुमकिन है कि हम थम जाए, ठहर जाए और हमारी कमियों और खामियों को हम नज़रअंदाज कर दे, तो फिर तो इंसान समझ लो अपने पैरों पे उसने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अपने अतराफ़ की खुद की खामियों को अगर हम जैसे बूढ़े तुम्हें बताते रहे, तुम हमेशा अपने आप को ठीक करते रहोगे, मेहनत करोगे, इम्प्रूव करोगे, दीन दुनिया में तरक्की करोगे। हम बुजुर्ग तो तुम्हारे लिए
یاد دہانی ہے. وہ کیا کہتے ہیں تمہارے فون میں جو تم آج کل لگاتے ہو، ریمائنڈر ہے. آج خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، مردوں کے ساتھ مل کر گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے. یہ دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میرے محسوس کرنے کی پرواہ سے کیا فائدہ. میں تمہارے شو پر بیٹھ کر ہر اس مرد سے سوال کرتی ہوں جس نے گھر کے سارے بوجھ عورتوں پر ڈال دیے. کیا تمہیں ان عورتوں کے گھر صاف رکھنے، ان کی خدمتیں کرنے اور بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری کم لگتی تھی جو تم نے ان پر اور ایک بوجھ ڈال دیا اور خود بے روزگار ہو گئے؟ گلی محلوں کے نکڑوں پر، ہوٹلوں پر بڑی شان سے بیوی کی کمائی سگریٹوں اور گٹکھوں میں اڑا رہے ہوں. لیکن نانی ٹخو، آج کے دور میں عورتوں کا خود کفیل ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہو گیا ہے. بے شک، مجھے اس بات سے انکار نہیں. عورت بالکل کمائے، اپنے مستقبل کے خواب دیکھے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کرے، لیکن اپنی مرضی اور خوشی سے کرے. پورا بوجھ خود پر نہ لے اور نہ کوئی دوسرا ان پر بوجھ ڈالے. اور ہاں، عورت کی مرضی اور اس کی خوشی کی عزت پہلے خود عورت کر لے تو مرد بھی عزت کر ہی لے گا. جب عورت کی عزت ہوگی تو بچوں میں ماں کی تربیت کے حوالے سے اطاعت ہمیں نظر آئیں گی. بچے اپنی ماں کی تربیت کے حوالے سے اطاعت کریں گے اور ان کا مستقبل بہتر بن جائے گا. ویسے بی تمہارے چینل کی ریٹنگ بڑھانے آخر کتنے سوالات اور کرو گی؟ اب بس بھی کرو. نانا ٹخو کے بارے میں اچھا ہی کیا جو کوئی سوال نہ کیا. غذا کا موسم ہے ویسے نانا ٹخو، انہیں اپنے شو پر بلانے کی غلطی مت کرنا. ایسے نشتر بھرے تیر نکلیں گے ان کی زبان سے کہ تمہاری یہ ٹیم اور آڈینس زخمی ہو جائے گی. ویسے نانی ٹخو، آپ نے بھی خوب حملے کیے آج ہم پر. حملہ، یہ لفظ تم نے بڑا اچھا یاد دلایا. ویسے تمہیں آخری سوال کرنے کی ضرورت نہیں. میرے جواب سے یہاں سب کو تمہارا سوال مل جائے گا. اے ہوش مند دنیا کے مرد و خواتین، ایک دوسرے پر جملوں کے حملے نہ کرو. طنز کرنا چھوڑ دو. اپنے رشتوں کا احترام کرو. اپنے بچوں کی تربیت مل جل کر کرو. ہم بڑوں کی پرواہ تو تمہیں ویسے ہی نہیں ہے، لیکن جن کی پرواہ تم ہم سے دور جا کر کرتے ہو انہیں وقت دو، ان کی عزت کرو. آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف چلنے میں مدد کرو. اپنے بچوں سے فاصلے نہ رکھو. ان کے ساتھ وقت بتاؤ تو 50% تربیت تو یوں ہی ہو جائے گی. اور اپنے رب سے ملنے کی پرواہ کرو. یہی میرا پیغام ہے. اور ہاں ہوسٹ بی کسی بات کا برا نہ منانا. میری باتیں سب کے لیے تھی، صرف تمہارے لیے نہ تھی. ارے نانی، آپ شرمندہ کر رہی ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ اتنی ہمت تو ہمیں آ ہی گئی ہے آپ ہی کی وجہ سے کہ نانا ٹخو کو ہم اپنے شو پر لے آئے. تو سامعین، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری دلچسپ انٹرویو نانی ٹخو سے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. لاسٹ میں اپنے لسنر سے کہنا چاہوں گی کہ میری اس انٹرویو کو مجھے کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ تو آپ تمام سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ انٹرویو اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت، بے مثال اور سبق دینے والی انٹرویو ہے. میری بس آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس انٹرویو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اس میں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں گے. نانی ٹخو اور تمام لسنرز کو تہ دل سے بہت شکریہ. شکریہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا.